اس لیے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ ہماری جماعت کے بڑے مقرر، نامور مقرر مولانا جرجیز صاحب کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اس میں بھی ان چینل والوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ انہوں نے جو بات کہی نہیں ہے اس چیز کو بھی ان کی طرف منسوب کیا گیا اور ان کے نام سے تھمبنیل وغیرہ بنائے گئے۔ میرے بھائیوں، آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کسی عالم کی، کسی مقرر کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ آپ ایسا کام، اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن دو۔ آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے، اس کو پھنسایا جاتا ہے، اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے، دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے، مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے۔ کیوں صاحب؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں، دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ آج ایک مسلک کی باری آئی ہے، کل دوسرے کی باری آئے گی۔ نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ اتحاد پیدا کرو، یونٹی پیدا کرو میرے بھائی۔ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں، جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں، سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں۔ آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا، کوئی کیس ہوا، کوئی کورٹ کچہری میں گیا؟ مسجدوں میں کیس چل رہا ہے، مدرسوں میں کیس چل رہا ہے۔ کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم فراڈ ہو چکے ہیں۔ مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے، مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہے، بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے۔ یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے میرے بھائی، بڑے مسئلے ہیں اس امت کے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ داڑھی رکھ لی، نمازی ہو گئے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، دیندار ہو گئے۔ بہت اچھی بات تھی، نماز بہت ضروری ہے، داڑھی بھی بہت ضروری ہے، سجدے کا نشان ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر معاف کیجئے یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں۔ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے آپ؟ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، اس سے سرکشت نہ ہو، جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کیا بچ نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ترازو پر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔ بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ حدیث نہیں پڑھتے، لوگوں نے نبی کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا، لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں۔ آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں، مسلمان کیسا کرتا ہے۔ آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، کوئی بڑھیا عورت آ گئی، آپ اپنی سیٹ خالی کر دیجئے، اس کو بٹھا لیجئے۔ کوئی پریگننٹ عورت آ گئی، آپ کھڑے ہو جائیے، کہیے بیٹھ جائیے۔ کوئی بوڑھے بزرگ نظر آ گئے، چچا آئیے آپ بیٹھ جائیے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا جا رہا ہے لاٹھی لے کر کے سڑک کے اس پار، اس کو جانا ہے، آپ کو جلدی بھی ہے، کہیں کام ہے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا، چچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں۔ یہ اخلاق ہے میرے بھائی۔ اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر، وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا، وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا، آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا۔ اور یہی کام کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔
میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا۔ جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنے کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی، جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے تھے، اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا، مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے مکہ والو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے بھائی۔ آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پریچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں۔ انسان زمانے کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے اچھا ہوں۔ میری 9 بیویاں ہیں، جا کر کے پوچھ لو میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں 9 بیویوں کا شوہر ہوں، لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں، سب کا حق ادا کرتا ہوں، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسن الخلقی، اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، اچھا اخلاق سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان لے کر کے جائے گی اور شرمگاہ لے کر کے جائے گی۔ زبان کی حفاظت کرو، گالی نہ دو، اس سے کسی کو کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، اور شرمگاہ کی حفاظت۔ زبان اور شرمگاہ یہ 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں۔ آج یہ امت اخلاق سے بھی دور ہے۔ اس امت کا نوجوان آج مختلف برائیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جوانی کی کیا اہمیت ہے۔ بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا سوچتا ہے ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے چلنے لگیں گے، لاٹھی لے کے چلنے لگیں گے، نماز بھی پڑھنے لگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ آپ کے 50 سال کے ہونے تک آپ زندہ رہیں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الہ آباد کی سرزمین ہے یو پی کے اندر، 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا، ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے، خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے، میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے، فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے۔ اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے، اس کے حق میں دعا کیجئے، اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے پریوار کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں، آپ نے مکان بنایا کہ نہیں بنایا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی، موت تو آئے گی اور اپنا کام کر کے چلی جائے گی۔ او لوگو اس جوانی کی قدر کر لو، اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو، اس جوانی میں اللہ کو خوش کر لو، نماز کی پابندی جوانی میں کرو، اپنے چہرے کو داڑھی سے جوانی میں سجا لو، اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے جوانی میں سجا لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس
او لوگوں 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے کے پہلے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے کے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ قدر کرو اپنی جوانی کی۔ جوانی کا سجدہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گرمی سے بچنے والا نہیں ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی رہیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط بس ایک ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو منمانے طریقے سے نہیں گزارا ہوگا، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی میں نماز کی پابندی کی ہوگی، جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنایا ہوگا، جس نے جوانی کو زناکاری سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو نشے سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو عشق و محبت کے چکر سے بچایا ہوگا، اس نوجوان لڑکی اور لڑکے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی۔ اور آخری بات، اس امت کی پرابلم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ۔ میری ماں بہنوں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے۔ ایک لڑکا اگر بگڑا تو ایک انسان بگڑا، ایک عورت اگر غلط راستے پر گئی تو ایک پورا پریوار غلط راستے پر جائے گا۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے۔ اسی لیے عورت کی تربیت پر خاص طور سے شریعت نے توجہ دی ہے۔ اگر عورت ماں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، اللہ کے نبی کہتے اس کی پرورش کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ عورت اگر بیوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے تمہیں سکون پہنچاتی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس 4 کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گی۔ صرف 4 کام کر لو، عورت کو 4 کام کر لے کامیاب ہے وہ۔ ایوم امرات سلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج کتنی عورتیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو، کہتی ہیں مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، کپڑے صاف نہیں رہتے۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، کیا حضرت فاطمہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا حضرت خدیجہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا صحابیات نے بچے نہیں پالے تھے؟ اس زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو اتنی ترقی بھی نہیں تھی۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ نماز چھوڑنے کے بہانے تلاش نہ کرو۔ ایوم امرات سلت خمسہا، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی صحیح بات مانے، غلط بات نہیں ماننا ہے، صحیح بات اور شوہر کی مانے۔ وَآسَنَتْ فَرْجَهَا، اور چوتھا کام یہ کرے کہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ جانتے ہو کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اس پر میل اتنا جلدی چڑھتا ہے۔ جیسے یہ کپڑا میں پہنے ہوں، یہ ہرے کلر کا کپڑا ہے، میلا بھی ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ وائٹ ہوتا بہت جلدی میلا ہو جاتا ہے۔ عورت کا کیریکٹر بھی سفید کپڑے کی طرح ہے، ایک معمولی سا غلط کام اس کے کیریکٹر کو داغدار بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ احسنت فرجہا، جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ سے
غلط کام کروانے کے لیے شیطان نے بہت سارے جال بچھا کے رکھے ہیں. بے حیائی کا جال بچھایا ہے, بے پردگی کا جال بچھایا ہے, موبائل کا جال بچھایا ہے, زناکاری کا جال بچھایا ہے. میری پیاری ماں بہنوں, اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو, اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو. اپنی آبرو کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, عشق اور محبت کے چکر میں نہ پڑو, اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. یہ 4 کام کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شات. کیا ہوا؟ جنریٹر ختم ہو گیا.